بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے بنیادی قواعد اور یہ سبق نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں سے 2 حکم اظہار اور ادغام کو پڑھیں گے۔ نون ساکن سے مراد وہ نون جو حرکت سے خالی ہو، مثلا من اور بن۔ اب یہ زبر زیر پیش حرکت سے خالی ہے تو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ اور تنوین سے مراد 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہیں، جیسے کہ بن بن بن، تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے کل 4 احکام ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ آج ہم اظہار اور ادغام کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عربی لغت میں اظہار کا معنی ہے الایضاح والبیان، یعنی کسی بات کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنا یا بتانا۔ لیکن علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے پڑھنا، اسے کھینچے بغیر پڑھنا، اور اس میں کسی قسم کا غنہ کیے بغیر یا نون ساکن یا تنوین کو چھپائے بغیر یا اس میں کسی دوسرے حرف کی آواز ملائے بغیر ادا کرنے کو علم تجوید کی اصطلاح میں اظہار کہا جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اظہار سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کو خوب واضح اور ظاہر کر کے بغیر غنہ، بغیر اس کو کھینچے ادا کرنے کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اور اظہار کے مواقع کیا ہیں؟ اظہار کب ہوگا کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اظہار میں سے کوئی حرف واقع ہو، تو ایسی صورت میں نون ساکن یا تنوین میں اظہار ہوگا۔ جب نون ساکن یا تنوین میں کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا حکم ہوگا۔ اور حروف اظہار 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا کو حروف اظہار کہا جاتا ہے۔ اچھا، اظہار ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 کلموں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک کلمے کی مثال انعمت، ینہون، ینأون، یا 2 الگ الگ کلموں میں ہوگا، جیسے من احد، ان ھذا من آمن۔ اب دیکھیں انعمت یہ ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے۔ ینہون ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے۔ ینأون ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ اب انعمت نہیں پڑھیں گے، ینہون نہیں پڑھیں گے، ینأون نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح من احد میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اور یہ 2 کلمے ہیں، من اور احدن۔ اسی طرح ان ھذا میں نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے ہا ہے اور 2 کلمے ہیں۔ من آمن میں من اور آمن یہ 2 الگ الگ کلمے ہیں، تو ان سب میں اظہار ہوگا۔ تو اظہار ایک کلمہ میں بھی ہو سکتا ہے اور 2 کلموں میں بھی۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام میں سے دوسرا حکم ادغام کا ہے۔ ادغام کی تعریف یہ ہے کہ الادخال، یعنی 2 چیزوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ وہ دونوں مل کر ایک چیز بن جائے، تو اس کو ادغام کہا جاتا ہے۔ اور علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام کے معنی ہے ادخال حرف ساکن بحرف متحرک بحیث یصیران حرفا واحدا من جنس الثانی مشددا، یعنی کسی ساکن حرف کو متحرک حرف کے ساتھ اس طرح ملا کے پڑھا جائے کہ وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں۔ ایک حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو، ان دونوں کو ملا کر اس طرح ادا کرنا کہ وہ ایک حرف مشدد بن جائے، تو اس کو علم تجوید کی اصطلاح میں ادغام کہا جاتا ہے۔ یعنی 2 حرف مل کے ایک حرف بن جانا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اور ادغام کے مواقع یہ ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف ادغام میں سے کوئی حرف واقع ہو تو نون ساکن یا تنوین کو اس حرف ادغام میں مدغم کر دیا جائے گا، یعنی اسے اس حرف ادغام کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھا جائے گا کہ صرف ایک ہی حرف بن جائے، وہ دونوں مل کر ایک ہی حرف بن جائے گا، تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ یہ اس کے مواقع ہیں۔ اور پھر ادغام کی 2 قسمیں ہیں: غنہ کے ساتھ ادغام اور غنہ کے بغیر ادغام۔ حروف ادغام 6 ہیں: یرملون، یہی 6 حروف ادغام ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ان کو حروف یرملون کہا جاتا ہے، یہی حروف ادغام ہے۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ حروف ادغام یرملون یعنی یا، را،
میم لام واو نون ہے۔ ان حروف ادغام میں سے ینمو کو علیحدہ کر لیا جائے تو باقی رہ جائیں گے لام اور را، یعنی ینمو اور لام اور را۔ اب پہلے مجموعہ یعنی ینمو یا نون میم واو میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس صورت میں نون ساکن یا تنوین میں پہلی قسم کا ادغام ہوگا۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ ینمو میں ادغام بالغنہ ہوگا، یا یوں کہے ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، اور اس کو ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے، اس کو ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ تو ینمو میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، تو ینمو نکالے تو باقی لام اور را رہ جائیں گے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ غنہ کے ساتھ ادغام کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نون ساکن میں ادغام کی مثالیں فَمَن يَعْمَلْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى، اور تنوین میں ادغام کی مثالیں ہیں يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ جَنَّةً وَحَرِيرًا لُؤْلُؤًا منثورا۔ اب دیکھو فمن یعمل میں فمن یعمل تھا اصل میں، فمن یعمل نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا آیا تو ان دونوں کو ملا کے ایک حرف بنا دیا گیا، اور ہم پڑھتے ہیں فمن یعمل، اور اسی طرح باقی مثالیں۔ اور ادغام بالغنہ کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ لام میں ادغام کی مثال من لدن ہمزۃ لمزہ، اور را میں ادغام کی مثال ہے قال نوح رب غفور رحیم۔ اب دیکھو من لدنا میں من لدنا تھا، اب نون اور لام کا ادغام ہوا تو بن گیا من لدنا، ایک حرف بن گیا نون اور لام دونوں ملا کر۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ ہمارے قرآن ڈاٹ ٹیچنگ کو سبسکرائب کریں اور اسباق